الحمد لله الذي خلق الأرض بقدرته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج کی اس پربہار بڑی مبارک مجلس کے صدر محترم الحاج جناب حافظ قاری مولوی مفتی محمد شریف خان صاحب مقدس اللہ العالی محتمم مدرسہ دارالزکریا اور میرے دیگر محسن فعال اساتذہ اعظام طلباء عزیز، آج کے پروگرام کو سن کر دل خوشیوں سے باغ باغ ہو گیا اور حضرت کی خدمت میں یہ کہنے کی جرأت ہو گئی کہ اب انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو آئندہ سال بچوں کو ایک مرتبہ نہیں موصلی 2 مرتبہ دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ ماشاءاللہ حضرت کی امیدیں اور حضرت کے خیالات، حضرت کے تصورات، حضرت کا درد، حضرت کی قرآن جو آپ کے اور ہمارے بارے میں ہے، چھوٹی سی ایک کمرے میں نہیں، ایک کمری سی میں بیٹھ کر جو حضرت سارا نظام چلاتے ہیں، یقیناً وہ قابل داد ہے۔ آج آپ کی اللہ رب العزت نے تمناؤں کو اسٹیج پر لا کر آپ کے سامنے بالکل صاف ظاہر کر دیا ہے کہ آپ کے یہ طلبہ، آپ کے یہ اساتذہ اعظام جن کے بارے میں الحمدللہ آپ ہر وقت اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ کی طبیعت مشفقانہ ہے، آپ کی طبیعت محسنانہ ہے، طلبہ کے ساتھ آپ کا وہی رویہ ہے کہ جو ایک بوڑھے باپ کا اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی آپ کا رویہ ہے۔ یہ باتیں مجھے آپ کی عدم موجودگی میں بہت کچھ کہنی چاہیے تھی، لیکن دل برداشت نہ کر سکا، زبان پہ کنٹرول کرنے کے 100 ارادوں کے باوجود زبان کنٹرول میں نہیں رہ سکی، دل کہنے پر مجبور ہو گیا، زبان بولنے پر مجبور ہو گئی، آپ کے کانوں کو سنانے کے لیے دل مجبور اور زبان مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور حق کو کہنے میں آدمی کو عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور پیچھے بھی کہتا رہوں گا، میں اور آپ یہ دامن جس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دامن خالی ہے، اس کو پھیلا کر ہم مالک دو جہاں، خالق دو جہاں، رب العلا جس کی شان ہے علی العرش استویٰ، جس کی شان ہے یعلم السر و اخفیٰ، جس کی شان ہے عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو،
جس کی شان یہ ہے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی تنہائیوں میں، اپنے جلووں میں، اپنے حضور میں، اپنے سفر میں ہر وقت آپ اپنے دامن کو پھیلا کر اس اللہ سے اس ادارے کے بانی مبانی کی، اس ادارے کے منتظم محتمم کی، اس ادارے کے اساتذہ کی، اس ادارے کے خدام جتنے بھی ہیں جو آپ کے لیے ہر وقت فکر کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کرتے رہیے کہ اللہ اس چمن کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، دو تین باتیں کہنی ہیں۔ میرا مزاج ہے، پہلی شاید دوسری تیسری مرتبہ میں اس ادارے میں آپ کے سامنے آ گیا، کچھ طلبہ نے ضد بہت کی کہ نہیں آنا ہی پڑے گا۔ چلو، اولاد کی ضد بھی کبھی بات کو ماننی پڑتی ہے، کبھی وہ ایسی ضد پہ آ جاتی ہے کہ باپ کو جو چاہے کہہ بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ ماں باپ کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی باپ کو جھکنا پڑتا ہے، کبھی اولاد کو جھکنا پڑتا ہے۔ خیر میرے عزیز بچوں، میرا مزاج جو ہے بات کھولوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی اور سب کے پیٹ کو قل واللہ پڑ رہے ہیں، سمجھے؟ اگر کھانے سے فارغ ہوتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو شاید کہ بہت اچھی اور لمبی بات ہوتی، پھر کبھی انشاءاللہ ہوگی۔ دو تین بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بات تو کہہ رہا ہوں آج کے اس مبحث کے تعلق سے، آج کا مبحث بہت حساس ہے، آج کا مبحث بڑا توجہ کا حامل ہے، آج کا مبحث ایسا ہے کہ آپ ہی نہیں، مجھے اور ہر استاذ کو اپنی دونوں جانب جیبوں میں، یہ ایک تعبیر ہے، دونوں جانب کی جیبوں میں دلائل کا انبار رکھنا چاہیے، وہ ذہنوں پہ راسخ ہونا چاہیے، موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کسی مقابل کو شکست دے سکیں اور یا حق کو اجاگر کر سکیں۔ وہ شکست کھاوے یا نہ کھاوے، مانے یا نہ مانے، ہم اپنی بات کو، حق کو دلائل کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں پیش کر سکیں، اس کے سامنے پیش کر سکیں۔ دیکھو جو مبحث ہے آج آپ کا، اس میں سب سے بڑی دلیل آپ کو اس سے تذبذب نہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ان کو منوانے کے لیے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلدین وہ بھی کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بھی ہلنے لگتے ہیں، کبھی وہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یار ایسا، ارے ایسا۔ اپنے لیے بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بتا رہا ہوں، سب سے بڑی دلیل 20 رکعت تراویح کے برحق ہونے کی تعامل امت ہے، تعامل امت ہے۔ جب کسی چیز پر امت کا تعامل کثرت کے ساتھ ہو جائے، پھر کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، وہ بہت کافی بڑی دلیل ہو جاتی ہے۔ جس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، بتاؤ کہاں کتنی روایات سے ثابت ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، کہاں کتنی روایات سے ثابت ہے؟ نہیں، برائے نام۔ پھر کیوں اتنا مستحکم ہے کہ یہی کلمہ توحید ہے؟ اس لیے کہ تعامل امت ہے، امت مانتی آ رہی ہے، امت سمجھتے آ رہی ہے، امت اسی کو لے کر چل رہی ہے، امت کے قول میں یہی ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ نے ایک کتاب لکھی ہے، التلخیص الحبیر فی تخریج الاحادیث الرافع الکبیر۔ اس کے اندر آپ اس مضمون کی بہت بہترین بحث دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ روایت صحیح درجے کی ہے اور مرفوع درجے کی روایت ہے۔ اگر ایک اتنا بڑا محدث اس بات کو کہہ رہا ہے اور پھر ہمارے پاس تعامل امت بھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم 20 ہی رکعت پڑھیں گے اور یہی صحیح ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس مبحث سے متعلق۔ دوسری بات آپ کو مجھے بتانی ہے، دیکھو کچھ بننے کے لیے آدمی کو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ بننے کے لیے
ہیرے جواہرات کو اندر سمندر میں سے نکالنے کے لیے گوتے لگانے پڑتے ہیں. ٹھنڈی میں بھی گوتے لگانے پڑیں گے, سر گرمی میں بھی گوتے لگانے پڑیں گے, مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ چیز جس کو لینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں, کہاں سے آئے؟ آپ نے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے, اکابرین امت کی سنت کو زندہ کیا ہے, ائمہ کی سنت کو زندہ کیا ہے. 30ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث حضرت بقی ابن مخلد علیہ رحمہ کی آپ نے سنت کو زندہ کیا ہے. اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ بہت دور سے چل کے تشریف لائے. اپنے ماں بہنوں کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے دادا. اور میرا یقین ہے کہ بعض بچے وہ ہوں گے کہ جو اپنی بوڑھی ماں یا بوڑھی دادی یا بوڑھی نانی کو روتا ہوا خیر بات کہہ کر بھی آئے ہوں گے کہ پتہ نہیں آپ کی عمر ایسی ہے, میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یقیناً بہت سے طلبہ بہت دور سے اس طور پر بھی گھر سے جدا ہو کے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کھیلنے کے لیے, اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے, اور یا کھا پینے کے لیے نہیں. میرے عزیز پیارے بچوں, میرے بیٹوں, میری اولاد, آپ اس ہماری روحانی اولاد ہیں. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو آپ کے لیے وہاں سب کچھ حاضر تھی, کھیلنے کے میدان وہاں تھے, کھانے کے لیے ہم سے اچھا آپ کے والدین آپ کو کھلا سکتے ہیں. ہم کیا کھلا سکتے ہیں آپ کو؟ اگرچہ حضرت عبدالعزیز محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر وقت فکر رہتی ہے, لیکن میرے بچوں ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے سامنے, اور یہ اللہ کے سامنے بھی اقرار کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ امانت ہے امت کی, قوم کی. جیسی خدمت ہمیں اس کی کرنی چاہیے, جیسا ہمیں کھلانا چاہیے, جیسا ہمیں رکھنا چاہیے, ہم ان کو رکھ نہیں سکے, ہم انہیں کھلا نہیں سکے, ہم انہیں پہنا نہیں سکے. جو ہمیں ان کی نگرانی امانتاً کرنی چاہیے وہ امانتاً نہیں کر سکے. ہم تو اللہ سے معافی کے واسطار ہیں. میرے پیارے بچوں, آپ یہاں آئے ہیں علوم قرآن کے لیے, آپ آئے ہیں علوم حدیث کے لیے, آپ آئے ہیں علوم فقہ کے لیے, آپ آئے ہیں تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, سیرت کو جاننے کے لیے, اور جان کر عمل کرنے کے لیے, دوسرے لوگوں کو بتا کر انہیں عمل کی طرف رغبت دینے کے لیے, عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے. اس لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. کچھ اور مقصد ہے یا یہی ہے؟ یہی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ علم ہر شعبے کی جڑ ہے. اگر علم ہے نہ ہوتا تو میرے عزیز بچوں یہ مکاتب, یہ مدارس, یہ خانقاہیں, یہ مساجد, یہ بڑے بڑے کالج, یہ یونیورسٹیاں اگر علم نہ ہوتا ان کا وجود ہی نہ ہوتا. علم ہے تو مدارس ہیں, علم ہے مکاتب ہیں, علم ہے ساری خانقاہیں ہیں, کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں, تالیف ہو رہی ہیں. اور اگر علم ہے تو آپ قضا کے مسائل کو جانتے ہیں, آپ اوقاف کے مسائل کو جانتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں علم ہے. علم سے بڑی بنیادی چیز کوئی نہیں ہے. یہ علم دیکھو محدثین کرام نے, ائمہ اعظام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں ایک جانور کتا ہے, درندہ ہے, اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, بلکہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا. اور السامنۃ بالتراب بھی فرمایا کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنا پڑے گا. درندہ ہے, گوشت ناپاک ہے, تھوک ناپاک ہے, لیکن میرے پیارے بچوں جب اس کو آپ علم سکھا دیں, جب آپ اس کو قلب معلم بنا دیں تو پھر اس کا سارا حکم بدل دیا. اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اس جانور کو قلب معلم بنا دیا, مکلبین تعلمونہم مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم, علم کی برکت سے
تو آپ اسی علم کو لینے کے لیے آئے. تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی سے پہلے صرف محمد ابن عبداللہ کہلاتے ہیں، اور جس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے آپ کو غار حرا میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتاؤ نماز دی ہے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، یا دوسرے کوئی احکام دیے نہیں، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے. تعلیم سب سے اہم. آپ اسی اقرا تعلیم کی برکت سے آپ کو محمد ابن عبداللہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ کو دبایا، آپ کو کہا کہ فقہ اقرا پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. 4تھی مرتبہ میں فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ بڑی مشقت مجھے پہنچی اور جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور دبایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. پتہ لگا دبایا مشقت. تو علم مشقت کے بعد آتا ہے. جو میں نے اب آپ کو بتایا کہ ایک محدث گزرے ہیں حضرت بقی بن مخلد، 3 صدی ہجری کے ہیں، 201 ہجری میں اندلس کے اندر پیدا ہوئے، 275 میں انتقال ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ میرے ملک سے اس طرف یعنی سمندر کے اس پار بغداد کے اندر ایک بہت بڑے آدمی ہیں جو کہ علم حدیث بیان کرتے ہیں، علم حدیث لوگوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. کون ہے وہ؟ امام احمد بن حنبل کہہ کر دنیا انہیں جانتی ہے. تو ارادہ ہوا کہ دور تو ہے لیکن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب طلب ثابت ہوتی ہے اللہ راستے نکال دیتا ہے. فرماتے ہیں سمندر کے کنارے پہ گیا اور میں نے ایک کشتی کا انتظام کیا. بعض مورخین نے لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ لینا. فرماتے ہیں جب میں کنارے پہ پہنچا میں کشتی میں سوار ہوا، راستے میں کشتی بیچ سمندر کے جا کے بھاؤں میں پھنس گئی اور ہوائیں روحانی جانب چلنے لگی. ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہوائیں دوسری طرف چلنے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا سمندر کے اندر اور جہاز کو وہیں پر روک دیا گیا کہ جب تک حالت صحیح نہیں ہوتی، ہوا موافق نہیں چلتی، جب تک یہاں ہم رکے رہیں گے کہیں جہاز ڈوب نہ جائے. فرماتے ہیں میں اسی جہاز کے اندر بیمار بھی ہو گیا. اللہ نے حالات صحیح کیے، ہم اپنے کنارے پر پہنچ گئے اور میں اس کنارے پہ نکل کے آگے جانے کا ارادہ کیا. کہاں جانا ہے؟ بغداد جانا ہے. کسی نے بتایا کہ بغداد جاؤ گے؟ کہ ہاں، کہ بغداد یہاں سے 700 میل ہے. 700 میل ہے، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں. میرے پیارے بچوں، آپ کیا مشقت برداشت کر سکتے ہیں جو محدثین نے الزام نہیں کیے ہیں. دل میں ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ اچھا 700 میل، چلو کوئی بات نہیں، پیدل چلا جاؤں گا. کتابوں کا گٹھڑ سر پہ ہے، سامان سفر کمر پہ ہے. فرماتے چلتا رہا، تھکا اٹھا بیٹھا، اٹھا بیٹھا، چلتا رہا. بغداد کے قریب پہنچا، نہایت درجے بدن تھک کے چور چور ہو گیا. میں ایک درخت کے نیچے کتابوں کو سائے میں رکھا، سامان کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور میں سو گیا. کچھ آرام کرنے کے بعد میں جب میں بیدار ہوتا ہوں اور بغداد شہر کی طرف چلتا ہوں تو ایک آدمی مجھے ملا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا کہ بغداد سے آیا ہوں. کہا اچھا مجھے بھی بغداد ہی جانا ہے. میرا مقصد ہے کہ میں امام احمد ابن حنبل کے پاس میں جا کے علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے، اس آدمی نے حضرت کے پیروں کو دیکھا اور اوپر دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان، تو تیرے مقصد میں ناکام ہو گیا، تو تیرے مقصد میں ناکام ہو گیا. افسوس تیرا اتنا لمبا سفر اور تو ناکام ہو گیا. کیا ہوا کہ اب آپ امام احمد کے درس حدیث کی مجلس میں شرکت نہیں کر سکتے. کیوں؟
کہ حاکم وقت بادشاہ وقت کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور بادشاہ نے ان کی درس حدیث پر پابندی لگا دی اور حضرت کو بھی مکان کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتے، کوئی تم سے نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے ہمت نہیں چھوڑی، میں گیا کہ جہاں تک میری ہمت نے اتنا لمبا سفر کیا، گیا پہنچ گیا اندر شہر میں نے جا کے پوچھا کہ یہاں کسی محدث کی درس حدیث کی مجلس ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہاں ایک محدث کھلا مسجد میں عصر کے بعد میں درس حدیث کرتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ پڑھاتے ہیں، ان کی مجلس میں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں مجلس میں شریک ہوا، جب حضرت پڑھا کے فارغ ہو گئے تو بچوں کو کہا کہ بیٹا سوال کرنا ہو کسی کو کرو، کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، پھر میں بھی کھڑا ہوا، میں نے سوال کیا کہ آپ محدث ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے محدث تھے، ہشام بن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا ثقۃ جید، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے مضبوط محدث ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دوسرا سوال کرنے کے لیے سانس بھرا، فوراً میرا کپڑا پکڑ کے کھینچنا شروع کیا دوسرے طلباء نے، کہ ایک طالب علم کو ایک ہی سوال کرنے کی اجازت تھی، سب کو موقع دینا ہے۔ بس پریشان ہو گئے، کہنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور میں نے کہا کہ میں غریب و دیار ہوں، میں مسافر ہوں، بہت دور سے تھکا ہوا آیا ہوں، اللہ کی قسم اصل مقصد تو میرا دوسرا ہی سوال ہے، ایک سوال اور کرنے دو۔ اجازت ہو گئی۔ کہا کہ میں نے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی میں نے امام احمد کا نام لیا تو سارے طلباء میری طرف اشارہ کرنے لگے، چپ رہو، ان کا نام مت لو، اگر پتہ لگ گیا ظالم بادشاہ کو تو ہمارے اوپر بھی حالات آئیں گے اور تمہارے اوپر بھی حالات آئیں گے، ان کو تو نظر بند کر رکھا ہے۔ لیکن میں تو سوال کہہ چکا۔ یحییٰ بن معین نے فوراً مراقبہ کیا اور اپنی نظر کو نیچے جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں سر اٹھا کے کیا کہا، یہ جواب دیا، ہوا امام جلیل، ہوا ثقۃ جید، یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ کہ اب میں نے فیصلہ کیا، جب یہ ثقتوں کہہ رہے ہیں، بڑے مضبوط بتا رہے ہیں، اب تو کچھ بھی جتن کرنا پڑے، مجھے امام احمد سے ملاقات کرنی ہے اور علم حدیث سیکھنا ہے۔ اسی علم کو لینے آپ یہاں آئے۔ آپ کو تو آرام ہی آرام ہے، مجھے آپ کو کہاں مشقتیں ہیں؟ پنکھے میرے اوپر چل رہے، کھانے کا انتظام، میرا ایک عملہ تیار میرے لیے کھانا کر رہا ہے، میں تو ایک بادشاہ ہوں، بادشاہ کی طرح گھنٹی لگی اور جا کے فوراً کھانا تیار ہے۔ اگر 2 منٹ کبھی 10 منٹ کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو میں اور آپ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کھانا وقت پہ کیوں تیار نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ مل کے رہوں گا۔ چلا ایک آدمی کو پوچھا کہ بھئی امام احمد ابن حنبل جس مکان کے اندر محبوس ہیں وہ مکان بتا دو کدھر ہے۔ اس نے کہا نام مت لو، پکڑے جائیں گے، میں بھی حالات میں آؤں گا، تم بھی۔ میں نے لجاجت کی اور اس سے بھیک مانگی، یہ کہا کہ آپ مجھے اس گھر کا راستہ بتاؤ، آپ آگے آگے چلو اور جہاں امام احمد ابن حنبل کے گھر کا دروازہ روڈ پہ آئے گا آپ صرف نظر گھما دینا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دروازہ حضرت کا۔ ایسے اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میرے عزیز بچوں، دروازے کی تعلیم ہو گئی لیکن اندر نہیں جا سکتے، تالا بند ہے، راستے بند ہیں، مل نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں جہاں میں نے ٹھکانہ کیا وہاں لیٹ کر پوری رات سوچتا رہا کہ کیسے ملاقات کروں اے اللہ۔ اب اللہ نے دل کے اندر ایک تدبیر ڈالی۔ اتنا بڑا محدث کہاں سے آیا، کیا تدبیر ڈالی؟ تدبیر دماغ کے اندر یہ آئی
کہ میں اس شہر کا، اس علاقے کا ایک بھکاری مانگنے والا فقیر بن جاتا ہوں اور فقیر کا بھیس اختیار کر لیتا ہوں. بس اللہ نے یہ تدبیر دل میں ڈالی، دماغ میں ڈالی. صبح ہی اٹھے اور ایک کپڑا لیا اور سر پہ باندھا جیسا کہ مانگنے والے باندھ کے رکھتے ہیں، اور ایک کپڑا لیا اپنے گھٹنے پہ باندھا جیسا کہ گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی بھکاری ہے، اور ایک عصا ہاتھ میں لیا اور اس شہر کے، اس مقام کے چوراہے پر آواز دیتے رہے، مانگتے رہے تاکہ لوگوں کی نظر میں بھکاری مشہور ہو جاؤں. پولیس بھی مجھے دیکھ لے کہ یہاں چوراہے پہ یہ بھکاری کھڑا ہی رہتا ہے، یہ بھکاری کوئی آیا ہوا ہے. اس وقت میں مانگنے کے لیے جو جملہ تھا محدثین نے لکھا ہے وہ تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ کہتا تھا مانگنے والا. فرماتے ہیں میں نے یہ صدا لگانی شروع کی، لوگ مجھے دیتے تھے، کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپے، وہاں کے اعتبار سے جو بھی دیتے لوگ میرے کاسے میں ڈالتے. ایسے ہی مانگتے مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور یہ کہا اجرکم علی اللہ. جب امام احمد نے یہ بات سنی تو دروازہ بند تھا. جنگلے میں سے، کھڑکی میں سے آپ آئے اور جیب کے اندر سے کچھ درہم، کچھ پیسے مجھے بھکاری سمجھ کے دینے کے لیے میرے کاسے میں ڈالنے لگے. میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ حضرت مال کا بھکاری نہیں ہوں، میں یہ دنیا کے لیے بھیس بنایا ہوں. حضرت بہت دور سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ پولیس پکڑ لگی. حضرت مجھے علم حدیث سیکھنا ہے، آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں. پولیس پکڑ لگی. بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت روز آنا دوپہر میں سخت گرمی کے وقت میں، صرف اسی وقت میں آپ کے دروازے پہ یہ کاسا لے کر آؤں گا. دنیا کی نظر میں مال کا بھکاری، لیکن حقیقت میں علم حدیث کا بھکاری بن کے آؤں. روز آنا. اسی طرح گئے دروازے پہ اور کسو کٹورا سامنے کیا اور یہ کہا اگر کوئی پولیس آ جاوے، اگر کوئی ایسا جاسوس دیکھو آپ تو میرے کٹورے میں آپ ایک نوٹ ڈال دینا، 1 پیسہ ڈال دینا اور اس دن میں چلا جاؤں گا، کچھ سیکھوں گا نہیں. اگر موقع رہا تو آپ سکھاتے رہنا. میرے پیارے بچوں، یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 1 سال تک بھکاری بن کے حدیث. تو آپ اسی علم کو لینے آئے، اسی علم حدیث کو لینے آئے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو میرے پیاروں کچھ تکلیف بھی یہاں آئی ہے، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، یہ آخری وقت ہے، پتہ نہیں آخری مجلس میں آپ مشترکہ طور پہ ہم آپ اکٹھے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ دوسرے تقاضے بھی آ جاتے ہیں، کہیں اسفار ہو جاتے ہیں، کئی دوسرے. میرے پیارے بچوں، اس کو آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنی زندگی میں ڈالو، آگے جا کے پوری امت کی آپ امانت ہیں جو آپ نے یہاں لیا ہے. جا کے امت میں اس کو پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. بلغوا عنی ولو آیا، پر عمل کر کے دکھاؤ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. میرے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی سخت ہے اور سورج اوپر ہے، 12 بج رہے ہیں، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب. اے لوگوں جو یہاں موجود ہو، سنو سنو اور جا کے میرے بعد میں جو غائب ہیں یہاں سے قیامت تک کے لیے ان کو پہنچاؤ. بھائیوں، یہ ذمہ داری صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تابعین کو دی، یہ کے بعد دیگر چلتے 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 میرے اساتذہ اعظام جو آج بہت سے قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے ذریعے یہ ذمہ داری میرے پر آئی، ان اساتذہ اعظام پہ آئی اور ان کی برکت سے یہ ذمہ داری آپ پر آئی. اب آپ کی ذمہ داری کو جا کر اب اپنے علاقے میں پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی یادوں کو قبول فرمائے. اللہ آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے. جن اساتذہ اعظام نے آپ کے ساتھ اس میں رات دن لگ کے تیاریاں کی کرائی ہیں، اللہ ان کو نعمت بدل عطا فرمائے. اور میرے پیارے بچوں نے جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے، اللہ ان کی عمروں میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا